اللہ جب کسی نبی، کسی رسول، پیغمبر کو دعوت کے لیے بھیجتا ہے تو ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے اللہ ایک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہم اللہ کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ ان کے ہاتھوں سے کچھ عجیب و غریب چیزیں ظاہر کرواتا ہے، جسے معجزہ کہیے، جسے اللہ کی نشانی کہیے، جسے اللہ کی قدرت کی دلیل کہیے یا چمتکار کہیے۔ آج کی اصطلاح میں کوئی ایسی چمتکار کی چیزیں اللہ نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح کی چیزیں دی گئی، اور ہر نبی کو اس طرح کی چیزیں دی گئی ہے، اور اس زمانے کے جو حالات تھے، قوم جن حالات سے گزر رہی تھی نا، ان حالات اور تقاضوں کے مطابق چیزیں عطا کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارا بھی رب ہے، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ یہ اصل میں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یا جو یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے تھے۔ یہودی تو دشمنی میں کہہ رہے تھے اور عیسائی تو محبت میں۔ انسان کسی کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے نا، دو وجہ سے، یا تو محبت میں آگے بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی وجہ سے ان میں قرار دیتا کہ یہ بھی کرنے دھرنے والے محبت میں، یا پھر دشمنی۔ حقیقت بھی کون ماننے والے؟ مسلمان۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں آخری پیغمبر نہیں ہوں، آخری پیغمبر محمد آئیں گے، ان کی جو بات مانے گا، ان پر جو ایمان لے آئے گا، وہ ہے اصل ایمان والا اور اللہ کو ماننے والا۔ تو اصلاً تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہم ہیں، اور ایسے دعویٰ عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیے اللہ نے یہ جو جملہ کہا یہ کتنا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اے عیسیٰ، تیرے ماننے والوں، تیری پیروی کرنے والوں کو ہم کافروں کے اوپر قیامت تک اوپر رکھیں گے، غلبہ دیں گے۔ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 سے کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹا ملنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کیسے اولاد ہوگی جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہماری قدرت ہے، ہم جس طرح چاہیں جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کے بارے میں آج کے درس میں بیان ہوگا، ان کو ملنے والے معجزات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ حضرت عیسیٰ کے اندر کیا خوبیاں ہوگی، کچھ پچھلے درس میں آ چکی کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے انہیں پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت میں ان کو بڑا رتبہ ملے گا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے مقرب نزدیکی بندوں میں سے وہ ہوں گے، اور لوگوں سے گہوارے میں چھوٹے ہونے کے باوجود، بولنے کی عمر نہ ہونے کے باوجود وہ گفتگو کریں گے۔ یہاں اللہ نے خوبی یہ بیان فرمائی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا کرے گا،
اور حکمت دانائی کی باتیں سمجھائے گا، اور تورات اور انجیل کا علم بھی اے مریم تمہارے بیٹے عیسیٰ کو اللہ عطا کرے گا۔ انبیاء کرام یہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم عطا کیا۔ تورات وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر اتری، اور یہودی جس کو مانتے ہیں، اور ہمارا بھی اس پر ایمان ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب ہے، اور کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تو بنی اسرائیل میں پہلے سے جو کتاب چلی آ رہی تھی وہ تورات کی کتاب تھی، اس لیے اس کا علم ہونا ضروری تھا۔ اور پھر نئے حالات کے مطابق کیا رہنمائی، کیا ہدایات، کیا تعلیمات بنی اسرائیل کو ملنی ہے، وہ اللہ نے انجیل کی شکل میں عطا فرمائی۔ اور چونکہ آئندہ زمانے میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس امت یعنی امت محمدیہ کی قیادت کریں گے، رہنمائی فرمائیں گے، ان کا تعاون کریں گے، اور ان کی مدد کے لیے اتریں گے۔ اس لیے اس امت کی جو کتاب ہے، اور اس امت کی جو تعلیمات ہیں، اور اس امت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے رہنمائی ملی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ قرآن و حدیث کے مطابق امت کو بتائیں گے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آخری نبی پر جو کتاب اترے گی، اور آخری نبی کی زبان سے جو جملے نکلیں گے جسے حدیث کہتے ہیں، اللہ عیسیٰ کو ان کا بھی علم عطا فرمائے گا۔ یہ خوشخبری سنائی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف ہم نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی نہیں تھے۔ آج جو عیسائیت کرسچنٹی یہ جو دعویٰ کرتی ہے نا پوری دنیا کے لیے، ایسا نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، وہ ایک خاص علاقے، خاص زمین کے خطے، خاص دھرتی کے حصے، خاص قوم، خاص برادری، خاص علاقے کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے۔ انٹرنیشنل نبی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی تمام پیغمبروں اور رسولوں کو خاص خاص علاقوں کی طرف بھیجا گیا تھا، خاص برادریوں کی طرف۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اب دنیا کو پورا سمٹ جانا تھا، پوری دنیا گلوبل ولیج بننے والی تھی، تو گلوبل ولیج کے لیے گلوبل نبی ہی کی ضرورت تھی، اس لیے ساری نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمیٹ دیا گیا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان پر جو ایمان لائے گا وہ سچا ایمان والا سمجھا جائے گا، اور ان کا جو انکار کرے گا وہ کفر کی فہرست میں چلا جائے گا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ عیسائیت ایک خاص علاقے، خاص لوگوں کے لیے تھی۔ بعد میں آپ اگر عیسائی کی تاریخ پڑھیں گے عیسائیوں کی، تو پولس نامی جو آدمی تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، صاف اعلان کیا گیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگو، اے عرب کے لوگ نہیں کہا، اور ایک خاص علاقے کے لوگوں کو مخاطب کر کے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا ہو کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گا، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، دھرتی پر رہنے والے انسانوں، میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رب العالمین سارے انسانوں کے، ساری مخلوق کے رب ہیں، پروردگار ہیں،
قرآن ھدی للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، اور رسول رحمت للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو عالمی نبی جو ہیں وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر عیسیٰ کو ہم بھیجیں گے، اور اللہ جب کسی نبی، کسی رسول، پیغمبر کو دعوت کے لیے بھیجتا ہے تو ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے اللہ ایک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہم اللہ کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ ان کے ہاتھوں سے کچھ عجیب و غریب چیزیں ظاہر کرواتا ہے، جسے معجزہ کہیے، جسے اللہ کی نشانی کہیے، جسے اللہ کی قدرت کی دلیل کہیے، یا چمتکار کہیے آج کی اصطلاح میں، کوئی ایسی چمتکار کی چیزیں اللہ نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یا کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح کی چیزیں دی گئی، اور ہر نبی کو اس طرح کی چیزیں دی گئی ہے، اور اس زمانے کے جو حالات تھے، قوم جن حالات سے گزر رہی تھی نا، ان حالات اور تقاضوں کے مطابق چیزیں عطا کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک میجیشین جادوگر تھے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تو وہ اسی طریقے سے تھا، لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، اور ہاتھ یوں بغل میں ڈالتے تھے تو ایک دم چمکتا ہوا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ لاٹھی کو مارتے تھے، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں راستے بن گئے۔ یہ عجیب و غریب چیزیں جو جادو کی قسم کی لگتی تھی، وہ تو معجزہ تھا لیکن جادو جیسی لگتی تھی اور سارے جادوؤں پر بھاری پڑ جاتی تھی، تو لوگ مانتے تھے ہاں واقعی یہ کوئی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، اس زمانے میں ڈاکٹری کا، طب کا، حکمت کا بڑا زور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک حکیم، ڈاکٹر، اور خطرناک قسم کی بیماریاں ہوتی اس کا بھی علاج کرتے تھے، بڑا زور تھا ڈاکٹروں کا اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اسی قسم کے معجزے دیے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہونے والے تھے اس علاقے میں زبان دانی کا بڑا دعویٰ تھا۔ عرب لوگ کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی بولنے والا نہیں، ہماری جیسے کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، ہماری جیسی کوئی تقریر کرنے والا نہیں، ہمارے جیسے کوئی شعر و شاعری کرنے والا نہیں، اپنے دل کی بات کو ہماری طرح اچھے انداز سے کوئی بیان کرنے والا نہیں، ہم عربی، باقی سب اجمی۔ اجمی کا مطلب گونگے، جانور، یہ مطلب ہوتا ہے اجمی کا۔ یہ ان کو دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہزاروں معجزات عطا فرمائے، لیکن جو معجزات سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، اور یہ قرآن گفتگو ہے، یہ قرآن کلام ہے، یہ قرآن بات ہے، اور ایسی بات کہ ساری باتوں پر غالب آ گئی، تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کوئی الگ چیز ہے، واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ ما من الانبیاء من نبی الا واعطی من الآیات ما آمن علیہ البشر، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کچھ معجزات ظاہر فرمائے، جن معجزات کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی بات کو مانا، ان کے پیغام کو قبول کیا، ایمان لے آئے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن ہے۔ یوں کہیے کہ حضور کے معجزات تو ہزاروں ہیں، لیکن جو معجزوں کا سردار معجزہ ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ فالوورز، سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے، اس لیے کہ سارے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ نبی اس دنیا سے گئے، معجزہ بھی ختم، لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ قرآن ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، اس کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایمان لاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے ماننے والوں کی تعداد بھی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس آئے نبی بن کے تو کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آیت، نشانی، اللہ کی قدرت کی دلیل، معجزہ میں لے کے آیا ہوں۔ اب کیا معجزات تھے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی اٹھاتے تھے، گیلی مٹی، اس کو یوں یوں کیا، اس کا پرندہ بنایا، اس کی کوئی مورت بنائی، کوئی شکل بنائی، اور پھر چھو کرتے تھے تو فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کی مدد سے وہ اڑنے والا بن جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نابینا کو بینا اور کوڑی کو چنگا کر دیتا ہوں۔ یہ بھی معجزہ تھا، دعا کی تاثیر بھی تھی، ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اثر رکھا تھا کہ جو لا علاج بیماریاں تھیں، کوڑ کا مرض، کوڑی انسان لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہیں تو کسی زمانے میں یورپ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کوڑ کے مرض کے جتنے لوگ ہیں نا وہ لا علاج ہیں، اور یہ سارے کوڑیوں کو جمع کیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے تاکہ یہ بیماری آگے نہ بڑھے، انفیکشن آگے نہ بڑھے۔ اسی زمانے میں اسلام میں یہ تھا کہ کوڑ کے مریضوں کے لیے خاص قسم کے ہسپتال تیار تھے، اور وہاں جو کوڑی بھی آتا اپنا علاج کروا کے جاتا تھا۔ تو کوڑ کا مرض جو ہے نا خطرناک سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں، اور یہ کہ متعدی ہوتا ہے، پھیلتا ہے، ایک دوسرے کو لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی کے پر چھو دم کرتے تھے، کوڑی بالکل صحت یاب ہو جاتا تھا، تندرست۔ نابینا مادر ذات جو اندھا ہو اس کی بینائی کو واپس کرنا نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرت عیسیٰ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا بالکل چنگا دیکھنے والا، نابینا بالکل بینا دیکھنے والا ہو جایا کرتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ جہاں بھی معجزے کا تذکرہ آیا نا وہاں بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ظاہر ہو نا کسی انسان کے ہاتھوں، تو ہو سکتا ہے انسانوں کا عقیدہ بگڑ جائے، انسانوں کا ایمان بگڑ جائے، اور انسان سمجھنے لگے بس یہی ہے کرنے والا، کرنے دھرنے والا یہی انسان ہے جس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پیغمبروں کے جب معجزات قرآن میں بیان ہوئے تو ساتھ میں یہ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ جب چاہتا ہے تو ہمارے ہاتھوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبیوں کے ہاتھوں سے جو چیز ظاہر ہو اس طرح کی تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولیوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے یا بندی ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی کبھی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا حضرت مریم کے بارے میں، مریم تو عورت تھی، بچی تھی، اور پیغمبر تھوڑی تھی، نبی تھوڑی تھی، ایک عام اللہ کی بندی تھی لیکن محبوب بندی تھی، تو ان کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل موجود ہیں۔ تو یہ ایک عجیب چیز تھی، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا بندہ جب چاہے کر کے دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ان کے ہاتھوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ کہتے تھے، مردہ جو ہے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں، میں تمہیں اس کی بھی خبر دے دوں گا۔ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، بتا دیتے تھے تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا پکا ہے، کیا رکھ کے آئے ہو گھر کے اندر۔ یہ بھی اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان کو بتا دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بنی اسرائیل سے کہا اے لوگو اگر تم ایمان لانا ہے اگر تمہیں، تو پھر اس میں بڑی نشانی ہے۔ یہ سب میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کر رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس کو قبول کرو، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو لے آؤ۔
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے پہلے جو کتاب آئی ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، پیغمبر اپنے سے پہلے آنے والے پیغمبر کی تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں سچا گردانتے ہیں، ان کے پیغام کو سچ کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کی تاریخ ہے۔ نبی سیاسی تھوڑی ہوتے ہیں۔ سیاسی لوگ، سیاست میں کیا ہوتا ہے، ابھی حکومت ہے اور پچھلی حکومت نے چاہے کتنے اچھے کام کیا ہو، ان پر پانی پھیر دیں گے، کچھ نہیں کیا، سب گپلے ہی کیے۔ بعد میں آئیں گے تو وہ پہلے والی حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کیا، سب سارے جو ہے نا غلط چیزیں کی ہے۔ یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ نبی اپنے سے پہلے آنے والے ہر نبی اور پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن پڑھتے ہیں، مکتب میں بھی پڑھے ہوں گے، مکتب میں بچوں کو ہمارے قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام پڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے، بیٹا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب سچے تھے، اپنے زمانے میں اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی تھی میں ان کو حلال کروں۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا، بڑی عجیب و غریب ٹیڑھی قسم کی قوم، نبیوں کو ستانے والی، نبیوں کو قتل کرنے والی، اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی کرنے والی۔ تو بعض چیزیں ان پر حلال تھی، حلال چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے سزا کے طور پر ان پر حرام کر دیا تھا کہ تم ان کو یوز نہیں کر سکتے ہو، ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھی، حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کہا کہ ہم پر حرام ہے۔ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، اس طرح کچھ اور چیزیں جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ ان پر حرام تھی، 7ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حلال تھی، لیکن یا تو سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھی یا انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ کہا کہ میں ان کو حلال کرنے والا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ سب چیزیں قدرت کی نشانی کے طور پر میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ ہے اصل پیغام۔ یہ سب اللہ میرے ہاتھوں سے اس لیے ظاہر کر رہا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی بات تمہیں سنانے آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو، میری بات مانو، اور وہ بات یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ یہ اصل میں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یا جو یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے تھے۔ یہودی تو دشمنی میں کہہ رہے تھے اور عیسائی تو محبت میں۔ انسان کسی کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے نا، دو وجہ سے، یا تو محبت میں آگے بڑھ گیا ہے، محبت میں آگے بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی وجہ سے ان میں قرار دیتا ہے کہ یہ بھی کرنے دھرنے والے محبت میں، یا پھر دشمنی میں کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، تم بھی اس کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے اور جنت میں پہنچانے والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کا پیغام سنایا، سناتے رہے، لیکن ایک مدت گزر گئی اور محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل ماننے والے نہیں ہیں، یہودی لوگ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کے لیے، جیسا کہ ہم 2 درس پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت یحییٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ بھی یہی دعوت دیتے تھے، مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتانے آئے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر آئیں گے، اللہ کی قدرت سے صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے، اس کی بات ماننا، انہی کی دعوت دے رہے تھے حضرت یحییٰ بھی۔ لیکن یہودیوں نے حضرت یحییٰ کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ ان کو جب قتل کر دیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کیا اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کفر پر جمنے والے ہیں، تو ایک دن کھڑے ہو کر کہا اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا ساتھ دے اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ،
حواریوں نے کہا۔ حواری کون تھے؟ حواری کا اصل معنی آتے ہیں سفید کپڑے والے، یہ دھوبی لوگ تھے، دھوبی۔ یہودیوں میں دھوبی جو لوگ تھے کپڑے دھوتے تھے اور سفید کپڑوں کو صاف ستھرا کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دوسرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم دیں گے۔ اور یہ 12 لوگ تھے اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے 12 لوگ تھے حواری۔ انہوں نے کہا کوئی ساتھ دے نہ دے اور لوگ ہمیں ستائے اور ہمیں تکلیف پہنچائے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آمنا باللہ، ہم اعلان کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ سے دعا بھی کی، اے ہمارے رب، جو تو نے پیغام اتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے اور آپ کے اس رسول کی ہم نے پیروی کی، گواہوں میں ہمارا نام شامل کر دیجیے، مسلمانوں اور ایمان والوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیجیے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے، تو ہم مضبوط ہو جائیں، اس پر جمے رہیں اور مرتد نہ ہو جائیں، لوگوں کی تکلیف کا سامنا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس لیے اپنے یہاں گواہوں میں ہمارا نام لکھ دیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی سازشیں کی، چالیں چلی، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر چلائی، اور اللہ سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جب پیغام پہنچایا لوگ نہیں مانے، دشمن ہو گئی۔ وقت کے بادشاہ کو یہودیوں نے چغلی لگائی کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے، اور یہ تورات کو بدلنے والا ہے، اور موسیٰ کا جو دین ہے اس کو یہ بدلنا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جا کے لگائی بجائی کی، بادشاہ مخالف ہو گیا، پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ایک آدمی کو تاکہ سولی پہ لٹکا دیا جائے حضرت عیسیٰ کو۔ اللہ نے ایسا کیا کہ اطلاع کر دی حضرت عیسیٰ کو، ان کے جو ساتھی تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، حضرت عیسیٰ ایک گھر کے اندر تھے، پکڑنے والا اس گھر کے اندر گیا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، حفاظت فرمائی، اور وہ جو آدمی پکڑنے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال دی، وہ ایسے لگنے لگا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ وہ اندر ڈھونڈ ڈانڈ کے حضرت عیسیٰ کو ملے نہیں، باہر نکلا تو پھر پولیس نے اسی کو گرفتار کر لیا اور اسی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر جو غالب آ کے رہتی ہے، انہوں نے کیا چاہا تھا اور اللہ نے کیا چاہا۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے اوپر اٹھا لیا اور یہودیوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اللہ کی تدبیر اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ، ہم تمہیں اٹھانے والے ہیں، وصول کرنے والے ہیں، اور تمہیں اپنی طرف بلند کرنے والے ہیں، اور کافروں سے تمہیں پاک و صاف کرنے والے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط باتیں کہی، یہ بھی کہا کہ حرامی ہے، نعوذ باللہ، ولد الزنا ہے، اس کی ماں غلط تھی، اور طرح طرح کے پروپیگنڈے۔ کہا ہم تمہیں پاک کریں گے، بالکل پاک و صاف کریں گے، سارے الزامات کو ختم کریں گے، اور جو تیری بات مانے گا قیامت کے دن تک کافروں پر ہم ان کو اوپر رکھیں گے۔ اب عیسائی ہیں جو ظاہر میں حضرت عیسیٰ کے متبع پیروکار، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ظاہراً، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں کون ماننے والے؟ مسلمان۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں آخری پیغمبر نہیں ہوں، آخری پیغمبر محمد آئیں گے، ان کی جو بات مانے گا، ان پر جو ایمان لے آئے گا، وہ ہے اصل ایمان والا اور اللہ کو ماننے والا۔ تو اصلاً تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہم ہیں، اور ایسے دعویٰ عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیے اللہ نے یہ جو جملہ کہا یہ کتنا فٹ بیٹھ رہا ہے، اے عیسیٰ، تیرے ماننے والوں، تیری پیروی کرنے والوں کو ہم کافروں کے اوپر قیامت تک اوپر رکھیں گے، غلبہ دیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں 2 ہی قومیں غالب رہی ہے، یا تو مسلمان رہے یا عیسائی رہے، عیسائیوں کی چلتی ہے یا پھر مسلمانوں کی چلتی ہے، ان 2 ہی قوموں کی، اور دونوں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کی یہ بات پوری ہوئی۔ ثم الی مرجعکم، پھر سب میری طرف لوٹ کے آئیں گے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودی کہتے تھے، عیسائی تو کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ مسیح ہدایت ہوں گے، ہدایت کے مسیح بن کے آئیں گے، لیکن یہودی الٹا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں جو دجال آئے گا وہ یہی عیسیٰ ہوگا، نعوذ باللہ۔
اور جو اصل دجال ہوگا نا اس کو کہتے ہیں وہ ہمارا مسیحا بن کے آئے گا، ہمارا رہنما بن کے آئے گا، ہمارا بھلا کرنے والا ہوگا، یعنی الٹی سوچ ہے ان کی۔ تو یہ اختلاف کی چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم فیصلہ کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جو انکار کے راستے پر چلے گا دنیا اور آخرت میں انہیں سخت سزا دیں گے۔ یہودیوں کو اللہ دے رہے ذلت اور رسوائی پوری دنیا میں، آج تک ان کی کہیں حکومت نہیں، کوئی زمین کا علاقہ ان کا نہیں تھا۔ اب اسرائیل جو بنا ہے یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس ان کے سہارے بنا ہے اور ان کی چھاونی ہے۔ جس دن یہ اپنا ہاتھ اس سے ہٹا دیں گے سرپرستی کا، اس دن اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں باقی رہے گی، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈر اور خوف کے ماحول میں آج بھی وہ جی رہے ہیں، نہتے اسرائیلی بچوں کے ڈر اور خوف سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ نے کہا یا تو یہ کہ یہ ایمان لے آئیں یہودی تو ہم ان کو حکومت عطا کریں گے، غلبہ دیں گے، یا پھر یہ کہ دنیا کی کچھ قومیں ان کی سرپرستی کریں جیسے یہ امریکہ وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ لمحہ حکومت کر لیں گے، ورنہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے سب کا ستیہ ناش کریں گے، سب کو صاف کر دیں گے۔ اور دجال کے ماننے والے بھی یہی یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی سب سے پہلے دجال کے لائن میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا رہے جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اللہ ان کا اجر پورا پورا دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے تو خود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ باتیں ہیں اے لوگو، اے نبی، ہم آپ کے سنا رہے ہیں، یہ حکمت والی نصیحت کی باتیں ہیں، قرآن کی طرف سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، سچی ہے۔